ایک صاحب کا بیان ہے، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں حضرت سیدنا غوث بہاء الحق والدین زکریا ملتانی قدس النورانی کے مزار پرانور پر سلام عرض کرنے کے لیے میں حاضر ہوا۔ فاتحہ کے بعد جب لوٹنے لگا تو ایک شخص پر میری نظر پڑی جو مشغول دعا تھا۔ میں ٹھٹک کر وہیں کھڑا رہ گیا۔ دراز قد مگر بدن نہایت ہی کمزور اور چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ چونک کر کھڑے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے گلے میں پانی کا ایک ڈول لٹکا ہوا تھا جس میں اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں ڈبو رکھی تھیں۔ اس کے چہرے کو بغور دیکھا تو کچھ آشنائی کی بو آئی۔ میں اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب اس نے دعا ختم کی تو میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دے کر میری طرف بغور دیکھا اور مجھے پہچان لیا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کے سوکھے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی اور فوراً ختم ہو گئی۔ پھر حسب سابق وہ اداس ہو گیا۔ میں نے اس سے گلے میں پانی کا ڈول لٹکانے اور اس میں دائیں ہاتھ کی انگلیاں ڈبوئے رکھنے کا سبب دریافت کیا۔ اس پر اس نے ایک آہ سرد دل پردرد سے کھینچنے کے بعد کہا، میری ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان ہے۔ ایک بار میرے پاس آ کر ایک بھکاری نے دستِ سوال دراز کیا۔ میں نے ایک سکہ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ پھر دوسرے دن بھی آیا اور اسی طرح سکہ لے کر چلتا بنا۔ اب وہ روز روز آنے لگا اور میں کچھ نہ کچھ اس کو دینے لگا۔ کبھی کبھی وہ میری دکان پر تھوڑی دیر بیٹھ بھی جاتا اور اپنے دکھ بھرے افسانے مجھے سناتا۔ اس کی داستان غم نشان سن کر مجھے اس پر بڑا ترس آتا۔ یوں مجھے اس سے کافی ہمدردی ہو گئی اور ہمارے درمیان ٹھیک ٹھاک یارانہ قائم ہو گیا۔ دن گزرتے رہے۔ ایک بار خلاف معمول وہ کئی روز تک نظر نہ آیا۔ مجھے اس کی فکر لاحق ہوئی کہ ہو نہ ہو بیچارہ بیمار ہو گیا ہے، ورنہ اتنے ناغے تو اس نے آج تک نہیں کیے۔ میں نے اس کا مکان تو دیکھا نہیں تھا، البتہ اتنا ضرور معلوم تھا کہ وہ شہر کے باہر ویرانے میں ایک جھونپڑی میں تنہا رہتا ہے۔ خیر میں تلاش کرتا ہوا بالآخر اس کی جھونپڑی تک پہنچ ہی گیا۔ جب اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ہر طرف پرانے چیتڑے بکھرے پڑے ہیں۔ ایک طرف چند ٹوٹے پھوٹے برتن رکھے ہیں، الغرض در و دیوار غربت و افلاس کے افسانے سنا رہے تھے۔ ایک طرف وہ ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹا کراہ رہا تھا۔ وہ سخت بیمار تھا اور ایسا لگتا تھا کہ اب جاں بر نہ ہو سکے۔ میں سلام کر کے اس کی چارپائی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور میری طرف دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی۔ اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا۔ بمشکل تمام اس نے لب کھولے اور مدہم آواز میں بولا، بھائی مجھے معاف کر دو کہ میں نے تم سے بہت دھوکہ کیا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، وہ کیا؟ کہنے لگا، میں نے تم کو اپنے دکھ درد کے جتنے بھی افسانے سنائے وہ سب کے سب من گھڑت تھے، اور اسی طرح گھڑی ہوئی داستانیں سنا سنا کر میں لوگوں سے بھیک مانگتا رہا ہوں۔ اب چونکہ بچنے کی بظاہر کوئی امید نظر نہیں آتی، اس لیے تمہارے سامنے حقائق کا انکشاف کیے دیتا ہوں۔ میں متوسط الحال گھرانے میں پیدا ہوا، شادی بھی کی، بچے بھی ہوئے۔ میں کامچور ہو گیا اور مجھے بھیک مانگنے کی لت پڑ گئی۔ میری بیوی کو میرے اس پیشے سے سخت نفرت تھی۔ اس سلسلے میں اکثر ہماری لڑائی ٹھنی رہتی۔ رفتہ رفتہ بچے جوان ہوئے۔ میں نے ان کو اعلیٰ درجے کی تعلیم دلوائی تھی۔ ان کو بڑی بڑی ملازمتیں مل گئیں۔ اب وہ بھی مجھ پر خفا ہونے لگے۔ ان کا پیہم اصرار تھا کہ میں بھیک مانگنا چھوڑ دوں، لیکن میں عادت سے مجبور تھا۔ مجھے دولت سے بے حد پیار تھا اور بغیر محنت کے آتی ہوئی دولت کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ آخرکار ہمارا اختلاف بڑھتا گیا اور میں نے بیوی بچوں کو خیر بات کہہ کر اس ویرانے میں جھونپڑی باندھ لی۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے چھیتروں کے ایک ڈھیر کی طرف جو جھونپڑی کے ایک کونے میں تھا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں سے چھیتڑے ہٹاؤ، اس کے نیچے تمہیں 4 بوریاں نظر آئیں گی، ان میں سے ایک بوری کا منہ کھول دو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے جو ہی بوری کا منہ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس پوری بوری میں نوٹوں کی گڈیاں تہ در تہ رکھی ہوئی تھیں اور یہ ایک اچھی خاصی رقم تھی۔ اب وہ بھکاری مجھے بڑا پر اسرار لگ رہا تھا۔ کہنے لگا، یہ 4 بوریاں اسی طرح نوٹوں سے بھری ہوئی ہیں۔ میرے بھائی دیکھو، میں نے تم پر اعتماد کر کے اپنا سارا راز فاش کر دیا ہے۔ اب تم کو میری وصیت پر عمل کرنا ہوگا، کرو گے نا؟ میں نے حامی بھر لی تو کہا، دیکھو میں نے اس دولت سے بڑا پیار کیا ہے، اسی کی خاطر اپنا بڑا گھر اجاڑا،
نہ کبھی اچھا کھایا نہ عمدہ لباس پہنا، بس اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہا۔ پھر تھوڑا رک کر کہا، ذرا نوٹوں کی چند گڈیاں تو اٹھا کر لاؤ کہ انہیں تھوڑا پیار کر لوں۔ میں نے بوری میں سے چند گڈیاں نکال کر اس کی طرف بڑھا دیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی اور اس کے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انہیں لے لیا اور اپنے سینے پر رکھ دیا اور باری باری چومنے لگا۔ ہر ایک گڈی کو چومتا اور آنکھوں سے لگاتا جاتا اور کہتا جاتا کہ میری وصیت خاص وصیت ہے اور اس کو تمہیں پورا کرنا ہی پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ میری زندگی بھر کی پونجی یعنی چاروں نوٹوں کی بوریوں کو تمہیں کسی طرح بھی میرے ساتھ دفن کرنا ہوگا۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ وہ نہایت حسرت کے ساتھ نوٹوں کو چوم رہا تھا کہ اچانک اس کے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکل کر فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی۔ میں خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کا نوٹوں والا ہاتھ چارپائی کے نیچے کی طرف لٹک گیا، نوٹ ہاتھ سے گر پڑے، وہ سر دوسری طرف ڈھلک گیا اور اس کی روح قفز عنصری سے پرواز کر گئی۔ میں نے جلد ہی اپنے آپ پر قابو پا لیا اور اس کے سینے وغیرہ سے اور نیچے سے بھی نوٹ اکٹھے کر کے اس بوری میں واپس ڈال دیے۔ بوری کا منہ اچھی طرح بند کر کے چاروں بوریاں حسب ثابت چھیتروں میں چھپا دیں۔ پھر چند آدمیوں کو ساتھ لے کر اس کی تکفین کی اور کسی بھی ہیلے سے بڑی سی قبر کھدوا کر حسب وصیت وہ چاروں بوریاں اس کے ساتھ ہی دفن کر دی۔ کچھ عرصے بعد مجھے کاروبار میں خسارہ شروع ہو گیا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ میں اچھا خاصا مقروض ہو گیا۔ قرض خواہوں کے تقاضوں نے میرے ناک میں دم کر دیا۔ ادائے قرض کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی تھی۔ ایک دن اچانک مجھے اپنا ہی پرانا یار پر اسرار بیکاری یاد آ گیا اور مجھے اپنی نادانی پر رہ رہ کر افسوس ہونے لگا کہ میں نے اس کی وصیت پر عمل کر کے اتنی ساری رقم اس کے ساتھ کیوں دفن کر دی۔ یقیناً مرنے کے بعد اسے قبر میں اس کے مال نے کوئی نفع نہ دینا تھا۔ اگر میں اس مال کو رکھ لیتا تو آج ضرور مالدار ہوتا۔ مزید شیطان نے مجھے مشورے دینے شروع کیے کہ اب بھی کیا گیا ہے، وہاں قبر میں اب بھی وہ دولت سلامت ہوگی۔ میں نے کسی پر ابھی تک یہ راز ظاہر کیا ہی نہیں ہے، ہیلا کر کے میں تو بوریاں دفن کی ہیں، وہ اب بھی قبر میں موجود ہوں گی۔ شیطان کی اس مشورے نے مجھ میں کچھ ڈھارس پیدا کی اور میں نے عزم کر لیا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے میں وہ نوٹوں کی بوریاں ضرور حاصل کر کے رہوں گا۔ ایک رات کدال وغیرہ لے کر میں قبرستان پہنچ ہی گیا۔ میں اب اس کی قبر کے پاس کھڑا تھا۔ ہر طرف ہولناک سناٹا اور خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرا دل کسی نامعلوم خوف کے سبب زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میں پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ آخرکار ساری ہمت جمع کر کے میں نے اس کی قبر پر کدال چلا ہی دی۔ 2-3 کدال چلانے کے بعد میرا خوف تقریباً جاتا رہا۔ تھوڑی دیر کی محنت کے بعد میں اس میں ایک مناسب سا شگاف کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب بس ہاتھ اندر بڑھانے ہی کی دیر تھی، لیکن پھر میری ہمت جواب دینے لگی۔ خوف و دہشت کے سبب میرا سارا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ طرح طرح کے ڈراؤنے خیالات نے مجھ پر غلبہ پانا شروع کیا۔ ضمیر بھی چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ لوٹ چلو اور مال حرام سے اپنی عاقبت کو برباد مت کرو، لیکن بالآخر حرص و طمع غالب آئی اور مالدار ہو جانے کے سنہرے خواب نے ایک بار پھر ڈھارس بندھائی کہ اب تھوڑی سی ہمت کر لو، منزل مراد ہاتھ میں ہے۔ دولت کے نشے نے مجھے انجام سے بالکل غافل کر دیا اور میں نے اپنا سیدھا ہاتھ قبر کے شگاف میں داخل کر دیا۔ ابھی بوری ٹٹول ہی رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں انگارہ آ گیا۔ درد و کرب سے میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی اور قبرستان کے بھیانک سناٹے میں گم ہو گئی۔ میں نے ایک دم اپنا ہاتھ قبر سے باہر نکالا اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ میرا ہاتھ بری طرح جھلس چکا تھا اور مجھے سخت جلن ہو رہی تھی۔ میں نے خوب رو رو کر بارگاہ خداوندی میں توبہ کی، میرے ہاتھ کی جلن نہ گئی۔ اب تک بے شمار ڈاکٹروں اور حکیموں سے علاج بھی کرا چکا ہوں، لیکن ہاتھ کی جلن نہیں جاتی۔ ہاں، انگلیاں پانی میں ڈبونے سے کچھ آرام ملتا ہے، اس لیے ہر وقت اپنا دایاں ہاتھ پانی میں رکھتا ہوں۔ اس شخص کی یہ رقت انگیز داستان سن کر میرا دل ایک دم دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ دنیا کی دولت سے مجھے نفرت ہو گئی اور بے ساختہ قرآن عظیم کی یہ آیت مجھے یاد آ گئی۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔
تو دیکھا کس طرح مال کی محبت نے کس قدر تباہی مچائی۔ بھکاری اپنے مال حرام کو چومتے چومتے مرا اور اس کا دوست اس مال حرام کو حاصل کرنے گیا تو کس مصیبت میں پڑا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ سب سے پہلے آپ کو ہماری ویڈیو فری میں دیکھنے کو ملے۔ تھینک یو۔